السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جب بھی پرامن گھر یا گھریلو سکون کی بات ہوتی ہے تو عام طور پر سارا بوجھ والدین کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ والدین کو ایسا کرنا چاہیے، والدین کو ویسا کرنا چاہیے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں گھر کے بچوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے؟ بچے صرف گھر کی رونق ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ گھر کا ماحول بننے یا بگڑنے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ بچے کس طرح اپنے چھوٹے چھوٹے اقدامات، اپنے رویے اور اپنی عادات سے اپنے گھر کو سکون اور محبت کا مرکز بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین نقطہ ہے بچوں کی گفتگو کا انداز۔ ہمارے دین میں والدین کے سامنے اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ گھر میں سکون تبھی آ سکتا ہے جب بچے اپنے والدین اور بڑے بہن بھائیوں سے بات کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم اور دھیما رکھے۔ آج کل کے دور میں موبائل فون یا پڑھائی کے دباؤ کی وجہ سے اکثر بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور والدین کے پکارنے پر جھلا کر جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچوں کا ایک اکھڑا ہوا جواب پورے گھر کے ماحول کو تناؤ کا شکار کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب بچے مسکرا کر تمیز سے اور محبت سے جی امی یا جی ابو کہتے ہیں تو والدین کی دن بھر کی تھکان سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا کردار ہے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا۔ بہت سے بچے سوچتے ہیں کہ گھر کے کام صرف ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک پرامن گھر وہ ہوتا ہے جہاں ہر فرد اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کوئی بہت بڑے کام نہیں کرنے، صرف اپنی چیزوں کو بکھیرنے سے بچانا ہے۔ صبح اٹھ کر اپنا بستر خود ٹھیک کرنا، اپنے گندے کپڑے لانڈری باسکٹ میں ڈالنا اور اپنے برتن خود کچن میں رکھنا، اسکول کی تیاری اپنے خود کرنا۔ جب آپ اپنے ذاتی کام خود کرتے ہیں تو اپنی والدہ کا بوجھ آدھا کر دیتے ہیں، اور جب ماں پرسکون ہوتی ہے تو پورا گھر خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے۔ گھر کا امن سب سے زیادہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ جی ہاں، بہن بھائیوں کے آپسی جھگڑوں میں، سامان بے ترتیب رکھنے پر لڑائی، کپڑوں پر لڑائی، کھلونوں پر لڑائی یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر چیخنا، چلانا، جھپٹنا۔ اگر بچے گھر میں امن چاہتے ہیں تو انہیں ایثار یعنی قربانی اور درگزر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ پیارے بچوں، اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں سے شفقت کریں اور ان کی غلطیوں کو معاف کریں۔ اگر آپ چھوٹے ہیں تو بڑوں کا احترام کریں۔ جب بہن بھائی ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں تو گھر کا ماحول خوشگوار اور جاندار ہو جاتا ہے اور والدین کو بھی ذہنی سکون ملتا ہے۔ چوتھی بات جو بہت ضروری ہے وہ ہے والدین کے حالات اور جذبات کو سمجھنا۔ والدین کے حالات اور جذبات کو سمجھنا انسان کی اخلاقی اور سماجی زندگی کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جو اپنی پوری زندگی اولاد کی پرورش، تعلیم اور خوشیوں کے لیے وقف کر دیتی ہے، لیکن اکثر اولاد دنیا کی مصروفیت میں
ان کے حالات اور اندرونی جذبات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ ان کے احساسات کو سمجھنا نہ صرف ہمارا دینی اور اخلاقی فرض ہے بلکہ ایک مضبوط خاندان کی بنیاد بھی ہے۔ والدین اپنی تکالیف اور معاشی تنگی کو اکثر چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ وہ خود بھوکے رہ سکتے ہیں لیکن اولاد کی خواہشات کو رد نہیں کرتے۔ ایک والد کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے نئے جوتے خرید سکے، لیکن جب اس کا بچہ اسکول کے دورے پر جانے کے لیے یعنی ٹرپ پر جانے کے لیے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تو والد اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے بچے کو پیسے دے دیتا ہے۔ یہاں اولاد کا فرض ہے کہ وہ والد کی آمدنی اور ان کی خاموش قربانی کو سمجھے اور بیجا فرمائشوں سے پرہیز کرے۔ اسی طرح عمر کے آخر حصے میں جب اولاد اپنی ملازمت اور خاندان میں مصروف ہو جاتی ہے تو والدین بہت اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے جذبات کو سب سے زیادہ ٹھیس اس وقت پہنچتی ہے جب انہیں غیر اہم سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بوڑھی ماں سارا دن گھر کے دروازے پر اس امید میں نظریں جمائے بیٹھی رہتی ہے کہ اس کا بیٹا کام سے واپس آ کر اس کے پاس بیٹھے گا۔ بیٹا گھر آتا ہے لیکن ماں کو صرف سلام کر کے اپنے موبائل یا کمرے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ماں کے اس خاموش درد اور توجہ کی طلب کو سمجھنا اور روزانہ چند منٹ ان کے ساتھ گزارنا ان کے جذبات کا سب سے بڑا علاج ہے۔ ایسے ہی بڑھاپے میں جسمانی کمزوری، بیماریوں اور یادداشت کی کمی کی وجہ سے والدین کے مزاج میں کبھی کبھی چڑچڑاپن یا غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے ہیں، جیسے ایک بوڑھے والد اپنے جوان بیٹے سے بار بار پوچھتے ہیں کہ باہر کیا آواز آئی تھی؟ بیٹا اگر 2-3 بار بتانے کے بعد غصے سے کہیں کہ میں نے آپ کو ابھی تو بتایا تھا، تو یہ والد کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اس کے برعکس ان کے احساس سے محرومی کو سمجھتے ہوئے ہر بار پیار سے جواب دینا ان کے احترام کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اولاد کے لیے مسلسل فکر اور خوف۔ والدین کے دل میں اولاد کے لیے محبت کبھی کم نہیں ہوتی، بچہ چاہے کتنا ہی بڑا یا اچھی انکم والا کیوں نہ ہو جائے، والدین کی نظر میں وہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے۔ ان کا بار بار فون کرنا یا جلدی گھر آنے کا کہنا پابندی نہیں بلکہ ان کا خوف اور فکر ہوتی ہے۔ جیسے ایک جوان بیٹی ملازمت اور ڈیوٹی سے گھر لوٹنے میں لیٹ ہو جاتی ہے، اس کی ماں فکر کے مارے 10 بار فون کرتی ہے۔ بیٹی گھر آ کر اگر جھنجھلا کر کہے کہ امی میں کوئی بچی نہیں ہوں جو آپ مجھے بار بار فون کرتی ہو، تو یہ ماں کی ممتا کی توہین ہے۔ بیٹی کو سمجھنا چاہیے کہ ماں کا یہ جذبہ خوف ہے اور بے پناہ محبت سے جڑا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ والدین کے حالات اور جذبات کو سمجھنے کے لیے کسی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں بلکہ ایک حساس دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے سفید بالوں، جھریوں زدہ چہروں اور کانپتے ہاتھوں کے پیچھے چھپی ان کی عمر بھر کی محنت دیکھنا چاہیے۔ جب ہم ان کہے لفظوں اور خاموش کو سمجھنے لگتے ہیں تو گھر
امن اور برکت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسکرین ٹائم پر کنٹرول، بچوں میں اسکرول ٹائم یعنی اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے پر کنٹرول کا نہ ہونا ان کی ذہنی، جسمانی اور سماجی نشو و نما کو سخت نقصان پہنچاتا ہے۔ جسمانی نقصانات جیسے بینائی کی کمزوری، مسلسل اسکرین دیکھنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ موٹاپا، گھنٹوں ایک جگہ بیٹھے رہنے سے جسمانی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں جو موٹاپے کا سبب بنتی ہے۔ نیند کی کمی، اسکرین کی نیلی روشنی نیند کے ہارمونز کو متاثر کرتی ہے جس سے بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جسمانی درد، غلط انداز میں بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے سے گردن اور کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ذہنی اور نفسانی نقصانات، توجہ کی کمی، مسلسل اسکرولنگ سے بچوں کی کسی ایک چیز پر توجہ مرکوز کرنے یعنی دھیان لگا کر کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ چڑچڑاپن اور غصہ، اسکرین نہ ملنے پر بچے شدید غصے اور ضد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ڈپریشن اور بے چینی، سوشل میڈیا اور گیمز کا ضرورت سے زیادہ استعمال بچوں میں مایوسی اور ذہنی دباؤ بڑھاتا ہے۔ تعلیمی اور سماجی نقصانات جیسے پڑھائی میں پیچھے رہنا، زیادہ وقت اسکرین پر گزارنے سے ہوم ورک اور پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ سماجی دوری، بچے اصل دوستوں اور خاندان کے بجائے ورچوئل دنیا کو ترجیح دیتے ہیں جس سے ان کی کمیونیکیشن سکلز یعنی خیالات کے اظہار کی صلاحیت اور ایبیلٹی متاثر ہوتی ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں یعنی نئی چیزیں بنانے کی قابلیت کا خاتمہ، باہر کھیلنے اور سوچنے کا وقت نہ ملنے سے بچوں کی نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت رک جاتی ہے۔ تو دیکھیے اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ خیر، اگر بچے اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور محبت بانٹیں تو وہ اپنے گھر کو دنیا کی خوبصورت ترین جگہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نئی نسل کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔